الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ احکامات تو بہت گزرے ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے اور جو کل پڑھا تھا۔ سب سے اہم مسئلہ جو آج ہم نے بیان کرنا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ہم ہر سپارے میں بعض آیات کا انتخاب کرتے ہیں یہاں بیان کرنے کے لیے، کیونکہ پورے سپارے کا خلاصہ بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اپنے حساب سے، اپنے ماحول کے حساب سے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ اہم ہے، اور اس میں بھی ہم اس مسئلے کا انتخاب زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں قوت مدافعت پیدا ہو، کہ فتنوں کے دور ہیں، مختلف قسم کے گمراہ کن افکار مسلمانوں کے ایمان کو کھائے جا رہے ہیں۔ یہ واحد ایک ایمان ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی ہر چیز کا جو ہے ہمیں انسان کو جو چیز بھی چاہیے، خوشی غمی، جو چیز بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، کامیابی ناکامی فتح شکست، وہ سب اس کی مشیت سے ہوتی۔ اور اگر انسان کچھ بھی چاہتا ہے تو وہ اللہ سے پائے گا، اللہ سے اسے ملے گی، لیکن اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں شریعت کے اندر جن کی وجہ سے انسان جو ہے اچھا بھلا عزت دار تھا، مالدار تھا، کامیاب تھا، پھر وہ برے دن دیکھتا ہے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑی دولت جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں ایمان کو شرط رکھا کہ تم ہی غالب رہو گے، سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے۔ تو یہ ایمان کے اوپر محنت کرنا ہی اصل دین کی خدمت ہے، کیونکہ اس ایمان میں کمی کمزوری کی وجہ سے ہم جو پریشانیاں دیکھتے ہیں، جو حالات سے دوچار ہوتے ہیں، وہ اس ایمان میں کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور ایمان میں کمزوری کے اسباب جو ہیں وہ ایک تو گناہ ہیں، اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کر اسباب ہے گمراہ کن افکار جو ہمیں لگتے ہیں۔ کسی بدعتی شخص کا لٹریچر پڑھ لیا، کسی منحرف شخص کا بیان سن لیا، ہوتا کیا ہے، بیان ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے لیکن اس کے سارے لیکچر کی بنیاد بدعتی اصول ہوتے ہیں۔ انہی گمراہ کن افکار میں سے ایک فکر جو ہے ہمارے معاشرے میں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں لوگوں کو لگ رہی ہے اور حملہ آور ہو رہی ہے، وہ ہے انکار حدیث کی۔ انکار حدیث کہ بعض لوگوں کو یہ گمراہ کن سوچ لگ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو طبقہ ہے، اگر آپ ان سے ملاقات ہو جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ایسے لوگوں سے ملاقات بھی
جو ہے اہل علم منع کرتے ہیں، سارے جاہل ہیں، ناظرہ قرآن تک نہیں پڑھ سکتے، ایک بھی ان میں عالم نہیں ملے گا آپ کو جو انکار حدیث کے داعی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں گے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن کی عربی عبارت نہیں پڑھ سکیں گے، جبکہ قرآن کی تلاوت دو طرح کی ہے، ایک ہے عبادت کے طور پر قرآن کو پڑھنا، ایک ہے سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ ہمارے کئی اہل حدیثوں کو بھی یہ سوچ لگی ہوئی ہے کہ سمجھ کے پڑھنا الگ چیز ہے، عبادت کے لیے پڑھنا الگ چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے عبادت کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ سمجھنا ضروری ہے، عبادت کے لیے پڑھنا۔ اب دیکھیں الف لام میم، کیا سمجھیں گے اس کا مطلب آپ؟ الف کا کیا مطلب ہے؟ لام کا، میم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پر بھی 10 ہیں، میم پر بھی 10 ہیں۔ تو مطلب قرآن کا ایک ایک حرف، لفظ تو بڑی چیز ہے، اس کا ایک حرف جو ہے اس پر بھی نیکی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا وہ آپ کا الگ، آپ کے اوپر فرض نہیں، نفل ہے وہ۔ آپ قرآن عقیدے کو سمجھنا یعنی علم ہے، یہ پورا علم ہے، علم کے درجات ہیں، علم میں کچھ ایسی چیزیں جو پہلے درجہ ہے فرض عین کا، ہر چیز علم کے باب میں ہر چیز فرض نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ کو اسلام کے جو ارکان ہیں 6، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے آپ جتنے گمراہ فرقے انہی 6 ٹاپکس میں بنے، اور اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تفصیل میں جائیں گے آپ کو جتنے گمراہ، دنیا کا جتنا بھی کفر ہے وہ اسی پوائنٹ میں ملے گا، آپ کو اسی پوائنٹ میں اس کا حل ملے گا، لا الہ، کیونکہ سارے نبیوں کی دعوت ہی لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد عملی طور پر مسلمانوں کو جو دین سکھایا گیا وہ نماز کی فرضیت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اہم چیزیں ہیں۔ 11 چیزیں ہو گئیں، ایمان کے 6 ارکان اور نماز کے 5، اسلام کے 5 ارکان، 11 ہو گئے، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں، یہ 11 پوائنٹ اپنے سامنے رکھیں، ان کے بارے میں سیکھیے۔ تو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو پورا رمضان، پورا سال دورہ قرآن چل رہا ہوگا، ان کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں، معنی نہیں آتا، ترجمہ تو کر لیں گے، ترجمہ تو قرآن کا کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتہ ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب نہیں پتہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کیا شرائط ہیں، محمد رسول اللہ کی کیا شرائط ہیں، اس کا نہیں پتہ۔ نماز کے کتنے ارکان ہیں، نہیں پتہ۔ وہ کون سی چیزیں جن سے نماز ٹوٹتی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ سجدہ صاحب کہاں ہوتا ہے، نہیں۔ اور دیکھ لو پورا پاکستان دن رات ایک کر کے دعوت دے رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا، پتہ کچھ بھی نہیں، اپنی ذاتی اعمال میں کچھ بھی نہیں پتہ، پھر کیا سکھاتے پھرتے ہیں لوگوں کو؟ جب آپ لا الہ الا اللہ کا نہیں پتہ، توحید کا نہیں پتہ، توحید کی کتنی اقسام ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید و سنت کانفرنس کرتا پھر رہا ہے، سنت کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، اور سنت کے نام پر مناظرے چل رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، بہت سارے لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو فرض ہے وہ مسائل جو قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی، لیکن وہ پہلے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں، فرض عین کی، ان کو سیکھنا۔ اور وہ کیسے، آپ ہمیں تھوڑا پتہ چلے گا، 6 جلدوں کی تفسیر ہے، 10 جلدوں کی تفسیر ہے، ہم کس طرح ڈھونڈیں گے وہ مسائل جو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری؟ وہ علماء کے پاس، وہ علم علماء سے آتا ہے، ڈائریکٹ کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں پھر اس کے بعد علماء سے اٹیچمنٹ کے بعد لائبریری آپ کو فائدہ دیتی ہے، پھر اس مسجد جتنی بڑی لائبریری بھی چھوٹی لگے گی آپ کو اگر آپ علماء سے علم حاصل کرتے ہیں۔
اور اگر آپ اپنا ذاتی مطالعے پر بڑا اعتماد ہے تو یہ 2-4 کتابیں آپ کو گم کر دیں گی، یعنی ساری زندگی گزار دیں گے۔ میں نے تو زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھا جو دورہ قرآن میں لگے رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو وہ فرض چیزیں نہیں آتی، پتہ ہی نہیں ان کو، اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ فرض کون کون سی چیزیں، یہ بھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ علماء سے اٹیچمنٹ نہیں کرتے۔ جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، ان سے علم نہیں حاصل کرتے۔ کن سے کرتے؟ جنہوں نے ٹریننگ لی ہے، دورہ قرآن کی ٹریننگ چلتی ہے، جس طرح تبلیغی جماعت میں 3 دن لگا دیے، گھنٹہ گھنٹہ بیان کر لیتا ہے بغیر علم کے، بغیر علم کے، اور جب علم آتا ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے۔ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک منٹ بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بات اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ میں کہاں سے کر رہا ہوں اور اس کا مجھے جواب دے کس حد تک ہوں میں، اس کا ایک جملے کا میں جواب دوں جو میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی جو ہے بندہ بات کرتا ہے سامنے 2 بندوں کے سامنے، ممبر پہ بیٹھ کے یا بیچ میں بیٹھ کے، تو اپنی ایک جملے کا قیامت کے دن ایک جملہ سامنے لایا جائے گا، تو نے ممبر پہ یہ خطبے میں یہ کیوں کہا تھا، کہاں سے کہا تھا، ایک جملہ۔ سٹیج پر کرسی لگا کر آپ درس دے رہے تھے، درس قرآن ہو رہا تھا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کی تشریح میں یہ باتیں کیوں کی تھی، کہاں سے لی تھی؟ اڑی اڑائی باتیں، ساری رات چینل دیکھتا رہا، صبح تفسیر کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مفسر ہمارے معاشرے میں، ساری زندگی کیا پڑھتے ہیں؟ تجزیہ پڑھتے ہیں لوگوں کا، کفار کی کتابیں پڑھتے ہیں، ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے پڑھتے ہیں، معلوماتی کتابیں، انسائکلوپیڈیا، پھر قرآن کھول کے تفسیر کر رہے ہوتے ہیں وہ معلوم۔ اور اگر کچھ نہیں پڑھا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل سنت ائمہ کی تفسیر نہیں پڑھی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں تفسیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ اصل میں 4 جلدوں میں، لیکن اس پہ کام کیا ہے شیخ محدث صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے۔ اس کے اندر سے جتنی بھی من گھڑت یا ایسی روایات جو عام لوگوں کو الجھاتی تھی، یہ اگرچہ علماء کے لیے تھی، اب اس کو عام لوگوں کے لیے انہوں نے تیار کر دیا۔ اس کا ترجمہ جو ہے 6 جلدوں میں ہے، اس کا ترجمہ 6 جلدوں میں دارالسلام نے چھاپا ہے، اور سب سے اچھی تفسیر ہے۔ آپ گھر میں اس کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آیت ہے، اس کی تشریح میں کس طرح امام ابن کثیر حدیث لاتے ہیں، پھر صحابہ کے اقوال لاتے ہیں، پھر تابعین کے اقوال لاتے ہیں۔ یہ سورہ شورا کی 51 نمبر آیت ہے، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس میں اس کی تفسیر میں نے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے اچھی طرح 4 مہینے میں پڑھی تھی، 4 مہینے پورے ان سے یہ پڑھتے، اسی آیت کی تفسیر وہ پڑھاتے رہے ہمیں، اور روزانہ ٹیسٹ لیتے تھے، پوچھتے تھے، چیک کرتے تھے کہ بھول تو نہیں گئے بات۔ وحی سے متعلق ہے، کیونکہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جب موجود تھی مدینہ میں، تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ شہد کی مکھیوں کی جیسی کیفیت تھی، دور نہیں جاتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دیر ہو گئے، اوجھل ہو گئے، کسی باغ میں بیٹھ گئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، صحابہ پریشان ہو جاتے، کہاں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں تھوڑی دیر ہو جاتی بے چین ہو جاتے تھے، گھروں سے بے چین ہو کر نکلتے تھے۔ تو صحابہ کرام سب سے پہلے تو نبی، ان کو جو مقام ملا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صحبت کا مقام ملا ہے۔ اسی لفظ صحبت سے ہی صحابہ ہے، لفظ صحبت اسی سے صحابہ ہے۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے ان کو، نبی کی مجالس میں بیٹھے ہیں، زیارت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، علم حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور اس
مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہے، صحابہ کو چنا ہے، صحابہ کو چن کے سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحبت کے لیے۔ اور صحابہ ایسے تھے، آپ دیکھیں جنگ کے موقع پر تیروں کی بارش ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ نے سوچا نہیں کچھ کہ تیروں کو کیسے روکے، انہوں نے اپنے سینے آگے کر دی۔ اس حد تک کوئی جا سکتا ہے ہم میں سے؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سینہ آگے، فوراً تیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ یہ ان کی خاصیت تھی صحابہ کی کہ نبی کی ذات سے ایسے اٹیچ تھے کہ وہ تیروں کا بھی مقابلہ کرتے تھے سینوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بھی صادر ہوتی تھی وہ صحابہ ریکارڈ میں لے آتے تھے۔ ایک صحابی نے سنا، دوسرے صحابہ اس سے پوچھتے تھے تو یہاں موجود تھا، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو باری باندھی ہوئی تھی اپنے ایک شریک سے کہ ایک دن میں اونٹ چراؤں گا، ایک دن تم اونٹ چرانا، جس دن چھٹی ہوگی ہم میں سے کسی ایک کی، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گا، جو بات بھی آپ فرمائیں گے وہ پھر دوسرے کو سنائے گا۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کی ذات اور آپ کے منہ سے جو بھی بات صادر ہوتی تھی صحابہ اس کو ریکارڈ کر لیتے تھے، اور اس طرح ریکارڈ کہ ہمارے ویڈیو کیمرے بھی وہ کام نہیں کر سکتے، ہماری ریکارڈنگ سسٹم بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ فہم کے ساتھ دیکھو، یہ کیمرہ صرف ہمارے الفاظ ریکارڈ کرتا ہے، ہماری باتیں ریکارڈ کرتا ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام بھی سنا اور حدیث بھی سنی۔ وہ خالی عبارتیں ریکارڈ نہیں کی، ان عبارتوں سے کیا مراد ہے وہ مراد بھی ریکارڈ کی ہے، وہ فہم بھی ریکارڈ کی ہے، وہ سمجھ، وہ سوچ۔ اس لیے صحابہ کی سوچ کو اللہ نے ہمارے لیے حجت بنا دیا کہ صحابہ کی سوچ سے جو بھی ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہی دیکھ لیں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں بنیادی گمراہی یہی ہے کہ وہ صحابہ کی سوچ سے ہٹے ہیں، ورنہ سب سے بدترین فرقہ اس امت کا خوارج ہے، جو کہ اہل تشیع سے نکلا تھا، اور اس دور کے روافض کوٹ کوٹ کے خارجیت بھری ہوئی ہے ان کے اندر۔ ان کی جو گمراہی ہے وہ صحابہ سے اختلاف ہے، اور خوارج کی علامت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوارج کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی۔ ایک چیز یہ بھی بتائی، یقرؤون القرآن یقولون بقول خیر البریہ، قرآن پڑھیں گے ہر بات میں، اور خیر البریہ خیر المخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان منہ پر ہوگا، قرآن اور حدیث۔ لیکن سوچ میں اختلاف ہے، صحابہ کی سوچ سے اختلاف کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، علی سے اختلاف کرتے تھے، اور علی کے سامنے قرآن پڑھا، ان الحکم الا للہ، علی رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا کہ کلمۃ حق لیکن ارید بہ الباطل، یہ کلمہ حق ہے جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو، لیکن تمہاری سوچ باطل ہے، تم جو سوچ پھیلا رہے ہو قرآن پڑھ پڑھ کے وہ باطل ہے۔ مطلب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ قرآن سنائیں گے آپ کو، حدیث سنائیں گے، لیکن سوچ جو ان کی باطل ہوگی۔ تو اہل حق کی کیا پہچان ہے پھر؟ ہم نے تو یہی سنا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، یہ اہل حق ہوتے ہیں۔ اہل حق کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے، من کان مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اکیلا آپ تو نبی ہیں، صحابہ امتی ہیں، یہ اتنا کہہ دیتے کافی تک، جو میرے طریقے پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ جتنے بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تم لوگ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں ہدایت پر آ چکے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر انہوں نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا، تمہاری طرح ایمان نہیں لائے، انما ہم فی شقاق، ہدایت سے بہت دور ہیں، دعوے کرتے پھرتے رہے، ہدایت سے دور ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں کو ریکارڈ کیا اور دونوں کے لیے جان دے دیتے تھے، نبی کی ذات اور آپ کی ہر بات۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، صحابہ تنہا رہ گئے۔ صحابہ اس دن، صحابہ کے لیے وہ دن قیامت کی طرح تھا۔ اس دن صحابہ کے غم کی کوئی انتہا نہیں تھی، غم کی حالت میں ہوش کھو بیٹھے تھے بہت سارے لوگ۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے، وہ آیت پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک رسول ہے جس طرح پہلے رسول گزرے ہیں، وہ بھی آئے اور چلے گئے۔ اگر یہ رسول افإن مات، اگر اس رسول کو ماتا، موت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر اس رسول کو موت آ جائے، وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں جہاد کرتے ہوئے، تو انقلب تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ پھر صحابہ حوصلے میں آئے، صحابہ کہتے ہیں آج ایسے لگا جیسے آج ہی آیت نازل ہوئی۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی موت کے لفظ استعمال کیا، ان کو موت آ چکی ہے، وفات پا چکے ہیں، جس طرح ایک انسان کو آتی ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، اس طرح سمجھایا۔ پھر صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج پر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس دن کے بعد صحابہ کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے، صحابہ کی اولاد، بڑا بھائی ہے صحابی، چھوٹا بھائی تابعی، باپ صحابی ہے، بیٹا تابعی ہے۔ تو یہ تابعین کی جو طبقہ ہے، جو صحابہ کے ہاتھوں میں پلے ہیں، صحابہ کے ہاتھوں سے تربیت ہوئی ہے، اور ان کو تابعی کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ اس دور میں گمراہ لوگ بھی بہت ہیں۔ تابعی لفظ اتباع سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امت اسلامیہ کو جو منہج دیا ہے وہ ہے اتباع کا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجر انصار صحابہ یہ سبقت لے جا چکے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کے بعد والے جو لوگ ہیں، ان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ حسن اتباع سے کام لیں، ان کی اتباع کریں۔ حسن اتباع، خالی اتباع کا نہیں کہا، حسن اتباع۔ ایک ہوتا ہے کہ صحابہ کا نام لے کر مجلس سجا دی، صحابہ کی سیرت بیان کر دی، صحابہ کے ناموس پر ریلی نکال لی، صحابہ کے نام پر مسجد بنا لی، صحابہ کے نام پر جہاد کھڑا کر لیا، لیکن صحابہ کے مسلک کی جب بات آئی تو مسجد گرا دی۔ جب پتہ چلا کہ یہ مسجد بن رہی ہے، یہاں صحابہ کا مسلک بیان ہوگا، صحابہ کا عقیدہ بیان ہوگا، وہی سنی جو صحابہ کے نام لے کر جیتا مرتا ہے، وہ مسجد گرانے پہنچ جاتا ہے کہ یہاں صحابہ کا عقیدہ بیان ہوگا۔ یہ سب جان بوجھ کر نہیں ہوتا، ہم نہیں کہتے کوئی جان بوجھ کر، لیکن یہ گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہوتی ہے کہ آج اس کو گمراہ کرنے والے کچھ لوگ گمراہ کرتے ہیں عوام الناس کو۔ تو اتباع کیا ہے کہ اتباع یہ ہے کہ صحابہ میرے اکابرین ہیں، جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے اکابرین بنائے ہوئے اور اس کو دن رات ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر مسجد میں ان کا نام ہوتا ہے، بلکہ دیواروں پر لکھتے ہیں۔ ہر مسلک والوں نے اپنے اکابرین بنائے، ایک صدی پیچھے نہیں جا سکتے، ایک صدی پیچھے کے ہیں بس، اور اس کے نام پر پھر مسجدیں، مسلک بھی انہی کے نام پر ہے۔ صحابہ کا مقام ہے یہ جو آپ نے اپنے ہندوستان کے، پاکستان کے بزرگوں کو دیے، یہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کا ذکر اس طرح کرو۔
اگر ہم سارے صحابہ کو اس طرح مانتے جس طرح اپنے اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں تو آج ہمارا ایک ہی مسلک ہوتا سب کا، کوئی یہاں فرقہ واریت نہ ہوتی۔ فرقہ واریت کا خاتمہ ہی صحابہ کے وجود سے ہوتا ہے، اور فرقہ واریت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں صحابہ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے بعد جو لوگوں کو منہج ملا ہے وہ ہے اتباع کا۔ صحابہ کرتے تھے اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بعد والوں کو حکم ہے نبی اور صحابہ دونوں کی بیک وقت اتباع کرو۔ اور جس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا اس کی وعید بھی قرآن میں سنائی اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد۔ اب رسول کی مخالفت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بذات خود کفر ہے۔ پھر فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپناتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو مسلک بناتا ہے۔ مومنین کون ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ ہیں۔ جب یہ آیت اتری پوری دھرتی پہ صحابہ کے علاوہ کوئی مومنین نہیں تھے، ان کا راستہ چھوڑ کے۔ یہاں بھی وہی بات، جرم دو بتائے ہیں، نبی کی مخالفت۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے جو نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ہدایت واضح ہو گئی، دلائل سامنے آ گئے، پھر نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہی، مسلک جو ہے وہ صحابہ کا نہیں، اپنا پکڑتا ہے، کوئی اور پکڑتا ہے۔ یہ مسلک، کئی لوگ کہتے ہیں مسلک نہیں ہوتا ہے، صرف قرآن و حدیث ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث سب کے پاس ہے، کوئی بھی قرآن و حدیث کا منکر نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ مسئلہ اصل مسلک کا ہی ہوتا ہے۔ مسلک کہتے ہیں سوچ کو، فہم کو۔ اور اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک دیا وہ صرف وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ کسی کو بھی، نہ ہمیں اہل حدیثوں کو نہ کسی اور کو اپنا ذاتی مسلک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل مسلک وہ اسلام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ لیکن صحابہ پہچان ہے اصل اسلام کی، صحابہ معیار ہیں حق کے، صحابہ دلیل ہیں حق کی۔ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور حق کی پہچان صحابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو شخص صحابہ کا مسلک چھوڑتا ہے، کسی اور مسلک کو ترجیح دیتا ہے، پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جدھر وہ جا رہا ہے پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں اسے واصل کرتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ زندگی گزار دیتا، سمجھتا ہے میں بہت بڑی دین کی خدمت میں قربانیاں دے دے کر میں نے بہت نام پیدا کر لیتا ہے اپنا، اور جا رہا ہوتا ہے جہنم کے قریب۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، نئی چیزوں سے دور رہو۔ دین کے اندر نئی چیزوں سے، نئی چیزیں کیا ہیں؟ جو صحابہ کے دور میں دین نہیں سمجھی جاتی تھی وہ آج دین سمجھی جا رہی ہے، وہ نئی چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ صحابہ ہے۔ صحابہ کے دور میں جو چیز دین سمجھی جا رہی ہے وہ دین ہے، اور جو صحابہ کے دین میں دور میں ایک چیز کا امکان موجود تھا اور صحابہ نے اس کو نہیں کیا، اس کو دین نہیں بنایا، ثواب کا کام نہیں سمجھا، آج اس کو ثواب کا کام سمجھا جانے لگا، یہ نئی چیز ہے، چاہے وہ سوچ ہو چاہے وہ کوئی عمل ہو۔ فرمایا دور رہو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی زندگی گزرتی جاتی ہے اور وہ جہنم کے قریب ہوتے چلے جاتے۔ اب آپ دیکھیں دو گناہ بتائے ہیں یہاں، نبی کی مخالفت، صحابہ کا مسلک چھوڑنا۔ نبی کے جہنم میں جانے کے لیے تو نبی کی مخالفت ہی کافی ہے، لیکن ساتھ میں صحابہ کا مسلک چھوڑنا، اس کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ کچھ لوگ گمراہ فرقوں میں ایسے بھی ہیں جو قرآن حدیث اتھینٹک دلائل سامنے لے کر، جو جتنا بڑا بدعتی ہوتا ہے گمراہ اتنی بڑی اتھینٹک دلیل سامنے لے کر آتا ہے۔ قرآن سے بڑی تو اتھینٹک چیز نہیں ہے نا کوئی، قرآن سے لائے گا دلیل، لیکن اس کی گمراہی کا پتہ کیسے چلے گا؟
کہ جو ایشو وہ اٹھا رہا ہے اس ایشو میں اگر آپ دیکھیں گے صحابہ اور تابعین کو، وہ تو کسی اور طرف ہیں، وہ قرآن کی کسی آیت کو دلیل بنا کر اپنی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا، دارمی کی حدیث ہے کہ اہل بدعت، اہل شبہات، اہل اہوا آئیں گے، اپنے گمراہ کن افکار کو قرآن سے ثابت کریں گے، کیونکہ قرآن بلیغ اللہ کا کلام ہے، بہت فصیح اور بلیغ ہے۔ علیکم بالسنن، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم سنن مطلب احادیث کو لازم پکڑو۔ اگلا جملہ فرمایا فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ۔ حدیث کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اردو بازار میں مارکیٹ میں کتابیں ڈھونڈتے پھرو، حدیث ملے گی اہل الحدیث سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فإن اصحاب السنن، کہ جو اصحاب الحدیث ہیں، جو حدیث کے علماء ہیں، یہ لوگ ہیں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے۔ جب بھی کوئی شخص تمہیں قرآن کی دلیل دے کر یا حدیث سنا کر گمراہ کرنے لگے تو تم ان علماء کے پاس جاؤ، یہ علماء تمہیں صحیح بات بتائیں گے۔ یہ کون بتا رہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو جو لوگ صحابہ کے بعد آئے، جن کا ذکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث یا محدثین، یہ علماء اہل سنت کا ایک خاص طبقہ ہے۔ ان کے بارے میں کسی اہل علم نے شعر کہا ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی۔ یہ جو اصحاب الحدیث ہیں، جو حدیث کے علماء ہیں، یہ ان کو صحابہ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ صحابہ کی طرح ہیں۔ صحابہ کی طرح کیسے ہوئے؟ فرماتے ہیں اِلَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا، اگرچہ انہوں نے صحابہ کی طرح نبی کی ذات کی صحبت تو نہیں پائی، لیکن نبی کی بات جو منہ سے نکلتی ہے، جو سانس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی صحبت میں رہتے ہیں ہر وقت۔ صحابہ کو دونوں چیزیں نصیب ہوئی، ذات اور بات دونوں، اور یہ لوگ، ان کو ذات تو نصیب نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذات کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی، تو ذات وہ تو ان کے بس کی بات نہیں، تو جو نصیب ہوا اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پھر یہ صحابہ کی طرح ہی ہیں کہ نبی کی جو بات ہے اس کے ساتھ بالکل اسی طرح چمٹے ہوئے جس طرح صحابہ تھے۔ اب وہ نبی کی بات کیا ہے، وہ موضوع ہے ہمارا، مختصر طور پہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 51 نمبر آیت میں سورہ شورى میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، جو بھی نبی ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ واضح کی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نبی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ بشر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں سب سے پہلا ہے۔ فرمایا اس بشر سے، وہ نبی سے میں کس طرح بات کرتا ہوں؟ 3 طریقے ہیں۔ الا وحیًا، وحی خفیہ طریقے سے، فرشتے کو پتہ تک نہیں ہوتا، کسی بشر اور ملک، فرشتے نہ صحابہ کو پتہ نبی سے پر کیا وحی ہو رہی ہے۔ جیسے نبی کا خواب، نبی کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کتنی دفعہ معراج کروائی۔ جو ایک معراج ہے جو جسم کے ساتھ ہے، جاگتے میں وہ ایک ہے، وہ برحق ہے، اور اس کے علاوہ خواب میں کئی دفعہ ہوئی، اور وہ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، خالی افکار نہیں ہوتے، حقیقت ہوتی ہے۔ جو نبی نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت دیکھی، خفیہ یعنی جاگتے میں دل میں بات ڈال دی اللہ نے۔ بہت طریقے، خفیہ وحی کے بہت سارے طریقے ہیں، حدیث میں بیان ہوئے۔ دوسرا فرمایا او من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی اپنے اللہ کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرشتے کا دخل نہیں ہے بیچ میں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہی ہے وہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں اس طرح آواز سنتا ہوں جیسے تم لوگ گھنٹی کی آواز سنتے ہو، جانوروں کی گھنٹی دور سے، جیسے 5 کلومیٹر پہ قافلہ جا رہا ہے کوئی اونٹوں کا، اور آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو یوں لگے گا دیوار کے پیچھے جا رہے ہیں اونٹ یا بکریاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ عرشوں کے اوپر سے کلام فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کی تشبیہ دی، اس کلام کو جو آپ سنتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں؟ جس طرح تم لوگ گھنٹی کی آواز 5 کلومیٹر دور سے وہیں لگتی ہے دیوار کے پیچھے سے آ رہی ہے، اس طرح مجھے آواز آتی ہے اللہ کے کلام کی۔
اور تیسری وحی ہے او یرسل رسولا، جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ وحی کرتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ایک طریقے میں ہوتے ہیں، جبریل کے ذریعے جو وحی ہے وہ ایک قسم ہے، باقی اس کے علاوہ جو وہ 2 قسمیں ہیں اور وہ زیادہ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہے ان کا حملہ نبی کی ذات پر تو نہیں ہو سکا، ان کا حملہ نبی کی بات پر ہے، اور آپ جو ہیں صحابہ کے جانشین ہیں، آپ کو اللہ نبی کی ذات کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن نبی کی بات کا تو دفاع کر سکتے ہیں، آپ تو صحابہ کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں نبی کی بات کا دفاع کر کے۔ تو وہ کہتے ان کا پہلا ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نہیں نازل ہوا، قرآن ہے، بس قرآن کافی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اب ان سے یہ سوال ہے کہ جو وحی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہے، قرآن تو وہ ہے، قرآن جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، اس کا ایک ایک لفظ۔ اب یہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ جبریل کے علاوہ بھی ڈائریکٹ وحی بھی کی 2 قسمیں ہیں، وہ بھی نازل ہوئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ قرآن تو جبریل کے ذریعے آیا، جو جبریل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی فرمائی، خفیہ یا کلام کیا اپنے نبی سے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو اس قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن تو جبریل کے ذریعے آیا ہے۔ قرآن خود نشاندہی فرما رہا ہے میرے علاوہ بہت ساری وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا اپنی نبی سے، ڈائریکٹ وحی کی ہے نبی پر، وہ صحابہ نے ریکارڈ میں رکھی، صحابہ نے تو ساری جمع کر لی وحی، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی پر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے۔ قرآن بھی زبان نبی کی زبان سے سنا ہے صحابہ نے، اور قرآن کے علاوہ بھی جو اللہ کے نبی پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، وہ صحابہ نے نبی کی زبان سے سنا اور وہ ہم تک سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ لہذا پہلا مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خالی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے علاوہ بھی وحی کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کی خاصیت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو الگ رکھنا یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو الگ رکھا جائے حدیث سے، اور یہ کیونکہ کلام ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے قرآن اور قرآن کے علاوہ وہ پورا دین ہے، پورا اسلام ہے، تعلیمات ہیں وہ قرآن اور قرآن کے علاوہ۔ یہ پہلی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نبی پر نازل فرمایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد قرآن اور جو قرآن کے علاوہ وحی نازل ہے، پوری وحی ہے، اور اس کی دلیل وقت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، سورۃ طٰہٰ کے آخر میں گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری وحی کو ذکر کہا ہے، اور آگے جا کے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ذکر کیا ہے؟ پوری وحی، اس میں قرآن بھی اور قرآن کے علاوہ بھی جتنی وحی نازل ہوئی، اور اس سارے ذکر کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے جہاں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورہ انبیاء سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر صرف نوٹ کر لیں، 124 اور 25، 123 24 اور 25، 123 24 سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی علم دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع سے نوازے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کی دلیل بنے، اور کوئی بھی علم کی کوئی بات ہمارے خلاف حجت نہ بنے کہ کل ہماری پکڑ ہو جائے
کہ تم نے اس بات پر عمل کیوں نہیں کیا تھا، یہ تمہارے علم میں تھی، یا تم نے اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمارا ماضی جو ہے وہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہیں اس کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔